نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فیہ شفاء ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک اور قرآن مجید کے سلسلے میں کچھ گزارشات، آج 13واں روزہ ہے اور یہ مسلسل کرتے آ رہے ہیں تاکہ اس میں چھوٹے سے ولاگ میں کچھ باتیں روحانیت بھری، نورانیت بھری وہ بیان کر دی جائیں۔ اس سلسلے میں شفا کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے اپنے بزرگوں کا، وہ بیان کرنا تھا۔ حضرت حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب دیوبند سے پڑھ کر شیخ رشید احمد گنگوہی اور مولانا مظہر نانوتوی سے پڑھ کر وہاں بھچرا میں پہنچے تو وہاں بھچرا میں انہوں نے اپنے گاؤں وہاں بھچرا شہر سے ہجرت کر کے اپنے ڈیروں پر، اپنی زمینوں پر مکان بنا کر وہاں رہ رہے تھے۔ تو یہاں کے بڑے وڈیرے جو بڑے سردار تھے، ملک مظفر بھچر مرحوم، وہ وہاں پر ان کے پاس پہنچتے ہیں کہ ان کو لاہور اور سکیسر اور ڈی سی میاں والی سے کال پہنچی تھی کہ سکیسر کی چوٹی پر انگریز بیگم کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور وہ بڑے مشکل میں ہیں، آپ فوراً کسی طریقے سے۔ تو یہ حضرت صاحب کے پاس پہنچے اپنی جیپ لے کر، تو حضرت صاحب نے بھی ہاں کر دی کہ چلو پہنچتے ہیں۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ جس بندے سانپ کے ڈسے ہوئے پہ میرا دم پہنچ گیا، نمک کے اوپر دم کیا کرتے تھے، سورۃ فاتحہ، چاروں قل، آیت الکرسی، اس خاص ترتیب سے پڑھ کر دم کیا کرتے تھے کہ پھر وہ بندہ جو تقریباً آنکھیں بند کر کے مرنے کے قریب ہوتا تھا، وہ 15-20 منٹ کے اندر اٹھ کے بیٹھ جایا کرتا تھا، اور جس چارپائی پر اس کو اٹھا کے لایا جاتا تھا وہی چارپائی اپنے سر پر رکھ کر وہ خود واپس جایا کرتا تھا۔ تو یہ فوراً وہاں پر جیپ کے ذریعے سے پہنچے تو وہ بیگم جو ہے اس کی وہ تقریباً بے ہوشی کی اس کنڈیشن میں تھی کہ اس کے دانت بھی بند ہو چکے تھے۔ تو انہوں نے کہا دم کیا، نمک کہا کہ پانی میں گھول کے تھوڑا اس کو دانتوں میں اندر ڈالو، تو دانتوں کے ذریعے سے پانی میں ڈال کر اس کو تھوڑی دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھول دی اور وہ اٹھ کے بیٹھ گئی اور انگریز خوش ہو گیا۔ ہمیں اب نہیں معلوم کہ ہمارے ملک مظفر بھچر کو انہوں نے کتنی زمینیں الاٹ کی ہوں گی، واللہ عالم، ہم نہیں جانتے۔ لیکن حضرت صاحب نے یہ کہا کہ میں تو کچھ نہیں لیتا، یعنی میں نے اللہ کی رضا کے لیے، بندوں کی خدمت کے لیے قرآن مجید کی شفا کو انہوں نے لگایا ہوا تھا کہ جس تک دم پہنچ گیا وہ نہیں مرتا۔ انہوں نے کہا عجیب تقدیر آئی کھڑی ہو، کہا تقدیر آئی ہوگی تو دم نہیں پہنچے گا۔ سیم اسی طرح ہمارے ایک جاننے والے نے کچھ سال پہلے سندھ کے دادو میں وہاں پر اسی طرح شکار، جس کو ہم کہتے ہیں یہ باز کا شکار یا ایسے کام کے لیے جاتے تھے، وہاں پر ان کے کسی ادھر کے بندوں کو کسی کو لڑ گیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی بلا کاٹ گئی ہے، کہا یہ فوراً نمک دم کیے ہوئے لے کے گیا تھا ہمارا دوست، تو اس نے وہاں پر فوراً اس کو کھلایا تھوڑا سا منہ پر، اور جہاں سانپ نے کاٹا تھا وہاں لگایا، تھوڑی دیر کے بعد جہاں سانپ نے کاٹا تھا وہاں سے زہر وہ پانی کی طرح باہر نکلنا شروع ہو گیا اور بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو وہ لوگ جو اس کو بالکل کچھ چائے بنانے کے لیے 1 کپ دودھ بھی نہیں دے رہے تھے، تو وہ اس کو 1 مہینہ تک رہتے ہوئے 1 کلو دودھ اس کو دیتے رہے کہ انہوں نے ہمارا بندہ بچایا ہے، لیکن یہ ساتھ ہی کہتے تھے سائیں تہاڈا پیر بڑا کامل ہے، اور پھر وہ بندہ ان کا بچ گیا۔ شفا ہے اللہ پاک کے کلاموں میں، اس کلام کی شفا کے سلسلے میں یہ ہے کہ اس پہ باقاعدگی کے ساتھ معاوضہ لینا یہ طریقہ غلط ہے۔ تعویذ لکھنے کے خلاف بھی بہت سارے علماء بولتے ہیں، لیکن قرآن مجید اس تعویذ یا ان شرکی کلمات کے ضمن میں نہیں آتا۔ قرآن اللہ پاک کی طرف شفا ہے، اگر اس کو پڑھ کے دم کیا جائے یا اس کو لکھ کر پیا جائے یا اس کو لکھ کر باندھا جائے تو وہ تعویذ نہیں ہوتا، وہ اللہ کا کلام ہی ہے۔ اللہ پاک ہماری نیک باتوں کو آگے کنوے کرنے کا، سمجھنے سمجھانے کا ذریعہ بنائے۔ اس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پلیز، اور اچھی باتوں میں شیئر کرتے ہوئے نیکی میں حصہ پائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔